السلام علیکم، میں سید خالد گدادی ہوں اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں خواتین کا ایک بڑا کردار ہمیں نظر آیا ہے، اور پھر بچوں کا بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج ماریہ نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیسیکلی بزنس ویمن ہیں اور ایم فل کیا ہوا ہے انہوں نے اللہ ویزی انٹرنیشنل امور اور جو باقی آزاد کشمیر کے اندر حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ بہت شکریہ ماریہ صاحبہ اسٹیٹ ویوز کو جوائن کرنے کے لیے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بہت ایکٹیو رول پلے کیا لوگوں نے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک بڑا دھرنا کریٹ ہوا ہے JK کے معاملے کو لے کر، جس میں بہت زیادہ لوگ نکلے پہلی دفعہ جو آزاد کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ نظر آئے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک جو نا شکایت جاتی ہے اور اس کے اوپر وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریویو کرتی ہے، وہاں کے جو اپنے ایتھکس ہیں جو مظاہرہ کرنے کے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے، کیا بات چیت ہے اور کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، جو بھی کسی کا کوئی دھرنا کرنا ہے یا کوئی بھی احتجاج کرنا ہے تو وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن آپ کسی بھی کنٹری میں یا کسی بھی ریاست میں اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور آپ نے ان قوانین کے اندر رہ کے وہ احتجاج کرنے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ جو ریاست سے باہر نکل کے یا آپ ریاست کو کچل کے آگے جائیں اور آپ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ احتجاج کریں یا کچھ بھی۔ تو دیکھیں، جو آزادی رائے ہر ایک کا یعنی حق ہے، آپ پوری طرح بول سکتے ہیں۔ اسپیشلی UK میں تو بہت ہی زیادہ اس کو ایکسرسائز بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے اور جو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں پاکستان کی طرف سے جو بات گئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کی سرزمین پاکستان کو لے کر استعمال ہوئی ہے، بد کلامی کو لے کر، بد زبانی کو لے کر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گالی تو کہیں پہ بھی کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں سے جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں ان میں موسٹلی جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا وہاں پہ فیملیز کے طور پہ وہاں پہ لوگ سیٹل ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی جا کے گالی سے کام لے گا یا گالی تو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اچھے طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو کشمیر میں ابھی ہو رہا ہے وہ کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ ظاہر ایک درد رکھتا ہے، اور ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا جذبہ ہے، جذبات ہیں، اور بھی ہے کہ بالکل ہو رہا ہے۔ تو کشمیری ظاہر ایز اے کشمیری جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ کسی بھی خطے میں اگر وہ پیدا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ اس کو اپنی اس سرزمین سے محبت ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی کشمیری ہیں وہ اگر وہ UK میں ہیں یا کہیں پہ بھی برطانیہ میں وہ موجود ہیں، لیکن ابھی جو برطانوی جو پارلیمنٹ نے وہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں اور انہوں نے جو ریویو کیا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی دہشت گردی یہاں پہ ہوگی وہ دہشت گردی تو قابل قبول نہیں ہے، اور جتنے بھی انتشار پسندی کوئی بھی چیزیں یہاں پہ اس طرح کی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ جو بھی یہاں پہ اگر کوئی انتشار پھیلائے گا یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی کام کرے گا جو یعنی حکومت کے یا ریاست کے خلاف ہوگا تو ہم اس پہ سخت جو ہے وہ قانونی کارروائی کریں گے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں واضح کی ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے جو کنٹری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قوانین جو ہے نا وہ لاگو رہیں گے۔ اچھا، UN کی ہیومن رائٹس کونسل نے بھی ایک 4 نکاتی جو ہے وہ ہم نے اس کو نکالا ہے، 4 نکاتی بات چیت جو آزاد کشمیر کو لے کر، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، انہوں نے بھی جو اپنی 4 نکات وہ واضح کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی سویلین یا جو فورسز کے اہلکار جو ہلاک ہوئے ہیں آپ ان کی جو ہے وہ تحقیق کریں کہ ان کی اموات کیسے ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو بلیک آؤٹ ہے وہ وہاں سے ختم ہونا چاہیے کشمیر کے اندر سے، اور پھر جو لوگ وہاں پہ گرفتار ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ وہ گرفتاری کی وجہ کیا ہے اور آیا وہ ان ساری ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے یا نہیں تھے۔ ایک جو ہے منصفانہ ٹرائل ہونا چاہیے ان کا۔ اور پھر جتنے بھی جو سیاسی جتنی بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان میں جتنے بھی کے ذریعے جو ہے نا وہ غیر ضروری جتنی بھی ہے وہ طاقت سے جو ہے اس کو گریز کرنی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے یہ اپنے 4 اچھا، آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ خواتین اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہیں مزاحمت کے اندر، تو یہ خواتین چونکہ 51% اور آپ لوگ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، تو
کیا بات چیت تھی جو لوگ کر رہے تھے، خواتین کر رہی تھیں، بچے کر رہے تھے؟ دیکھیں خواتین جو ہے نا وہ کسی بھی ریاست کا جو ہے وہ ایک نصف حصہ ہے. تو پھر جس سرزمین پہ جو ہے وہ مذمت ہو رہی ہے ابھی، اور اسپیشلی پونچھ جو ہے، پونچھ کے تو یعنی بلڈ میں جو ہے وہ نس میں جو ہے وہ مذمت ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی جو بچوں میں مذمت آتی ہے وہ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ باپ سے آتی ہے، ڈیفینیٹلی ماں میں ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے. تو ماں سے مذمت منتقل ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ پہلی پرورش جو ہے وہ گود میں کرتی ہے بچے کی ایسی، تو اسی وجہ سے ان میں مذمت. نہیں لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جو بھائی ہیں وہ بہنوں کو سڑکوں پر نہیں جانے دیتے. بالکل بھی ایسا نہیں دیکھا. بیٹے ہیں وہ والدین کو بھی کہتے ہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود اس دفعہ کو بالکل ہی ڈفرینٹ ایک سچویشن تھی. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے جیک کو کالا دم کرا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر یہ بات ریئیکشن کے طور پر آئی ہے یا کیا ہوا؟ دیکھیں ان کے بیسک جو ہے نا وہ مطالبات تھے، اپنے بیسک مطالبات کو لے کے باہر آئے ہوئے تھے. تو ان کو آپ کالا دم قرار دے کے پھر وہ آپ ان میں جو ہے وہ نفرت پھیلائی، آپ نے خود ہی نفرت کو جو ہے وہ نفرت کا بیج بویا ہے. تو اس کا جو ہے وہ ریئیکشن اس صورت میں آیا ہے کہ گھر میں کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا بزرگ ہے یا کوئی بھی، وہ گھر میں بچہ نہیں ہے. ابھی چونکہ ظاہر میں خود پونچھ سے ہوں تو میرا تعلق چونکہ بارڈر لائن سے ہے، تو مجھے چونکہ میری آدھی سے زیادہ فیملی ابھی وہاں پہ ہے، تو جتنا مجھے وہاں سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے نا وہ بھی گھر میں نہیں آپ کو ملتی ہے. یعنی جو بھی دھرنا ہوتا ہے وہ خواتین بچوں کو لے کے، اور 10-20 دن کے بچوں کو لے کے، مہینے کے بچوں کو لے کے، وہ اتنی گرمی کی شدت میں جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور پچھلے کتنے دنوں سے والد صاحب چونکہ وہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جب یہاں کے بچیاں اور خواتین جا کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس گرمی کی شدت میں لے کے وہ وہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ریئیکشن ہے، اور یہ خواتین، بچے، عورتیں، مرد، ہر جو بندہ سڑکوں پہ موجود ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ نفرت کا بیج بویا ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ چونکہ سیاستدان ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو وہ ایک فیسٹیول ٹائپ چیز ہوتی ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس میں. پھر بھی لوگ جو ہے نا 2-3 گھنٹے سے زیادہ وہاں نہیں ٹکتے ہیں جے کے اندر. لیکن یہاں 1.5 مہینہ انہیں کو ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا پینا بھی اس میں کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جیسے بھی ہے وہ نہیں ہو رہی. تو ایسی کیا بات ہے، لوگوں کو ایسا کیا ہوا کہ اس کا در جو ہے نا ان کا رد عمل سامنے آیا، جو کہ یہ تصور تھا کہ 2-4 دن کے بعد شاید یہ دھرنا کام نہیں رہ سکے گا، یہ لوگوں کا احتجاج. دیکھیں یہ میں نے وہی پہلے بھی بات کی نا کہ یہ بیسک مطالبات تھے، اور وہ بیسک مطالبات کو لے کے باہر آئے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سیاسی لیڈران جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ہر حلقے میں جو ہے وہ جو بھی سیاسی لیڈر جاتا ہے تو اس نے لوگوں کو نہیں لالی پاپ ہی دینے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو ان کی یہ ساری چیزیں لوگوں پہ جو ہے نا وہ واضح ہو چکی ہیں کہ کسی نے کوئی بھی ان کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی بیسک مطالبات پورے نہیں کرنے ہیں. تو اب لوگ نا ان سے تنگ آ چکے ہیں بنیادی طور پہ. تو جتنی بھی جو بھی ریاست ہے، ریاست کے اندر جو جمہوریت ہے، جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ جو جمہوری عمل سے لوگ گزر کے آتے ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے، لوگوں کے درمیان اپنا گیپ نہیں آنے دینا چاہیے. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ کشمیر کے اندر صرف بڑی وجہ یہی ہے، اتنی زیادہ جو ابھی صورتحال یعنی اتنی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اتنا مشکل جو یہ سارا مشکل صورتحال ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام اور سیاسی جو نمائندگان ہیں ان کے درمیان ایک بڑا خلا ہے. وہ لوگوں کے جو ہے وہ کہیں سے بھی ٹکٹ لے کے آ جاتے ہیں، اور یا وہ وفاق میں کہیں بیٹھے ہوں گے، چاہے ریونڈ میں ہیں یا چاہے وہ کسی نے سندھ سے جا کے لے لیا، کسی نے کہیں سے جا کے لے لیا ٹکٹ. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ٹکٹ لے کے آ جائیں گے اور ہمارے پاس تو ٹکٹ ہے اور ہم باقی کسی بھی طاقت سے جو ہے وہ ہم جیت جائیں گے. تو وہ جو اس غرور میں ہوتے ہیں، وہ غرور جو ہے وہ اب ان کا ابھی انہوں نے دکھایا عوام نے کہ یہ اب ختم ہو گیا آپ کا. آپ عوام کے ساتھ جو اپنا کنیکشن بحال کریں. تو جب تک آپ عوام کے درمیان نہیں رہیں گے اور عوام کے ساتھ جڑیں گے نہیں، عوام کے درمیان جو یہ خلا آیا ہے اس کو آپ پور نہیں کریں گے، تو یہی ساری جتنی بھی مذمت ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ
پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سارے, اور آپ جب آپ لوگ یونیورسٹی سے نکلے تو آپ کو کس بات کا سامنا کرنا پڑا؟ چونکہ یہی ہوتا ہے کہ ڈگری لے لی, اب جاب کرنی ہے, آپ نے پی ایس سی میں جانا ہے, آپ نے سی ایس ایس میں جانا ہے, آپ نے کچھ اور, تو کیا کس طرح کا ماحول ملا آپ کو؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ ہر انسان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, اگر ہم نے اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی سائٹ پہ کوئی کام نہیں کرنے دینا, ان کو کسی فیلڈ ورک میں کام نہیں کرنے دینا, اور یہ ہے کہ بھائی بس وہ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں. تو ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہمارا اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہاں پہ پہلے تو پی ایس سیز آتی ہی نہیں ہیں. اگر وہ کوئی پی ایس سی آئے گی تو وہ 4 سال جو ہے وہ ہم اپلائی تو کر دیتے ہیں, لیکن 4 سال تک وہ پی ایس سی ہوتی ہی نہیں ہے. اور اگر آئے گی بھی تو ہر حلقے سے کوئی ایک جو ہوتی ہے, یعنی ایک پی ایس سی ایک پوزیشن, ایک حلقے سے ایک پوزیشن آئے گی, تو اس پہ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں نے ڈگریاں لی ہوتی ہیں, ہزاروں لوگ پڑھے ہوتے ہیں, ہزاروں خواتین ہوتی ہیں. تو جو باقی خواتین ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے کہیں تو ایڈجسٹ ہونا ہے, کہیں تو جانا ہی ہے. تو یعنی سب سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک ریاست کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کوئی جابس کریٹ کرنی چاہیے, نوجوانوں کے لیے کوئی بہتر مواقع پیدا کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنے کنٹری کے ساتھ جڑیں اور اپنی ریاست کے اندر وہ بہتر کام کریں, اپنی ریاست کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں. لیکن وہ اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ جب بھی جو بچہ ڈگری کرتا ہے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب تو یہاں پہ ہمیں جاب ملنے کو رہی تو ہم نے جو ہے وہ فوراً اپلائی کرنا اور باہر نکل جانا ہے. جو اس سارے پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک جو آپ لائف کا ایک حصہ ہے یا وہ لوگ ہیں جینزی جن کو بولتے ہیں, کتنا کردار رہا ان کا؟ ابھی جو صورتحال ہے اس میں جتنے بھی نوجوان ہیں آپ نے دیکھا جو ڈیتھس بھی آلموسٹ انہیں کی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو وہاں پہ مظاہرہ ہے تو اس مظاہرے کے اندر جتنے بھی وہ سارے موسٹلی جو ہے وہ آپ کو یعنی 80% جو ہے وہ نوجوان ہی نظر آئیں گے آپ کو. تو نوجوانوں کا جو چونکہ میں تو جنریشن وائی سے ہوں, جنریشن زی سے نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ جنریشن وائی زیڈ کے آپ بالکل قریب ہیں, اس لیے بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم ان کے قریب ہیں چونکہ ہمارا جتنا بھی بیٹھنا اٹھنا ہے, جتنا بھی ٹائم ہمارا گزرتا ہے وہ جن زی کے ساتھ ہی گزرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں ہم آئیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہے نا وہ ایک اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, ان کو اس طرح کی مذمت یا ان کو اس طرح کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. لیکن کشمیر کے جو بچے ہیں نا وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں, وہ ان کی جنزی بھی جتنے بھی ہے وہ بھی بڑے مزاحمتی ہیں اور بڑے جو ہیں وہ رائٹس کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ, رائٹس کے لیے کھڑے ہونے والے اتنا سارا ٹائم, اتنا جب آپ کی ایک طرف جو ہے نا اسٹیٹ اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بات کی تو تب بھی آپ کے لیے خطرہ ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس بات کو مائنڈ نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے, اس کے رد عمل کے طور پر لوگ زیادہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کام. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر بزنس کی طرف کیسے, یہ ایک بولڈ اسٹیپ ہے جو ذرا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے جاب ڈھونڈتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, تو کیسے ہوا؟ اصل میں مجھے جو ہے وہ کبھی بھی جاب وہ پسند نہیں رہی, اور میں نے زندگی میں آج دن تک کبھی ایک دن کے لیے بھی جاب نہیں کی ہے. تو مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ میں جب بھی اپنی پڑھائی مکمل کروں گی یا میں کبھی پریکٹیکل لائف کی طرف آئی تو میں نے بزنس ہی کرنا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ بالکل جیسے ہی میری ایم فل کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد فوراً ہی جو میرے بھائی ہیں چھوٹے وہ یہاں سے یو کے موو ہوئے, ایڈوکیٹ ہیں وہاں پہ وہ جی جی, تو وہ یہاں سے یو کے موو ہوئے. تو انہوں نے وہاں پہ چونکہ اس وقت نا بالکل بھی کشمیر میں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا, لوگ جو ہے وہ ایون کہ وہ خود بھی گئے جب تو انہوں نے بہت سارے لوگوں سے یہاں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا نہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے, بچے خراب ہو جاتے ہیں, آپ نے باہر نہیں آنا. تو لیکن جب وہ خود چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ بچوں کے لیے, اور اسپیشلی نوجوانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیں, تو اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ آنا چاہیے. تو انہوں نے ان کے لیے ہم سے مل کے مشورہ کیا کہ ہم اگر میں خود آیا ہوں تو انہوں نے 2-3 ولاگز بنائے کہ بچوں کو باہر آنا چاہیے اور یہاں پہ آ کے اپنے لیے اور اپنی فیملیز کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے. تو پھر وہ یہاں سے جب یہ والا انہوں نے اسٹیپ لیا تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. پھر ہم نے یعنی جو ہیڈ آفس ہم نے وہاں بنایا یو کے میں, اس کے بعد ہم نے اکراس دا پاکستان 12 آفیسز بنائے. کشمیر میں ہماری 5-6 آفیسز ہیں, پورے پاکستان میں ہمارے کنسلٹینسی کریئر ایڈوائزر کے نام سے ہم نے کنسلٹینسی فرم بنائی. اور پھر ہم نے اس ٹائم ہم تقریباً الحمدللہ اس چیز میں کامیاب ہیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر سے تقریباً 600 سے زائد بچہ جو ہے وہ ہمارا یو کے میں جا چکا ہے. اور اس میں جو ہے چونکہ میرپور اور کوٹلی کی طرف سے بچے زیادہ ہیں, لیکن
جو ہے مظفر آباد کی طرف سے جو ہے وہ بچوں کا رجحان کم تھا، تو ہم نے ان کو وہاں پہ زیادہ وہ کیا، مظفر آباد اور باغ والی سائڈ سے ہم نے بچوں کو زیادہ. آخری مجھے بات یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ابھی مذاکرات اور مارچ کے درمیان پنڈالیاں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مارچ ہوتا ہے تو کیا صورتحال بنے گی وہاں پہ؟ جبکہ دوسری طرف اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ مارچ کریں گے تو ہم جو ہے نا آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ایک تصادم کسی کیفیت ہے. دیکھیں، ہم کبھی بھی جو ہے وہ تصادم کو یا تشدد کو یا کسی چیز کو جو ہے یا اس کے ہم ہی نہیں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ مارچ نہیں ہونا چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ پہلے دن سے جب سے 5 جون سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ہم تب سے یہی بات کہتے ہیں، حکومت اور عوام کے درمیان جو دوری ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور ہم مذاکرات کے ساتھ ہی ہیں. اور ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو حل کیا جائے، نہ کہ تشدد. اور اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فورسز ان پہ ایکشن لیں گی، اور اس کی جو زاد میں آئیں گے وہ نوجوان آئیں گے یا لوگ آئیں گے یا عوام آئے گی تو وہ مارے جائیں گے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ عوام، جتنے لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے اور ہم اس تکلیف میں ابھی تک اس تکلیف میں ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم مزید اس تکلیف میں جائیں یا مزید لوگوں کے گھر اجڑیں. تو جو بھی ہونا چاہیے وہ مذاکرات پر امید ہے آپ کے یہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے، جو کہ بڑے کوشچن کریٹ ہو گئے ہیں. پہلے تو وہ 38 مطالبات تھے جن کے لیے نکلے، اور پھر اس کے اوپر مزید پیچیدگیاں، چونکہ طاقت چاہے عوام کی ہو چاہے مشینری کی ہو، ریاستی مشینری کی، دونوں کے استعمال سے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں. تو عوام نے بھی اپنی طاقت کا استعمال کیا اور پھر اس میں ایڈ ہو گئے، جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ کالا دم ہونا ایک معاملہ ہے. اس کے بعد ہیڈ منی کریٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد 4th شیڈیول لگ گیا. تو اس ساری چیزوں نے جو یوتھ کو نا وہ بھی افیکٹ کیا ہے. تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی تو جو صورتحال ہے ہم پر امید ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ 21 کا چونکہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں حل ہو جائیں گے. اگر تو حل ہو جاتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے اور ہونے بھی چاہیے، چونکہ ابھی انہوں نے الیکشن اناؤنس کیے ہوئے اور الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، چونکہ عوام بہت زیادہ غم و غصے میں ہے. آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سیاسی نمائندہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ اترتا ہے تو اس کے ساتھ بڑا مس بیہیو ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے یعنی کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، اتنی زیادہ موات ہو چکی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس سارے صورتحال کے بعد ابھی بھی پر امید ہیں، اور ہم جتنے بھی چاہے وہ سیاسی نمائندے ہیں یا ادارے ہیں یا سب کو ہم ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی بھی کہ وہ ان کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ عوام کی بات کو سنا جائے اور ان کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے وقت کو قابو کر لیں قبل اس کے کہ وقت گزر جائے. بہت شکریہ ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.